بعد قبرستان میں جا کر پہلے تو ان کو سلام کہنا چاہیے، اور اس کے الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں وہ ہے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ سلام کا طریقہ حدیث میں آتا ہے کہ اے اہل دیار تمہیں سلام ہو، ایمان والو، اہل اسلام، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ وہاں جا کر سلام کرنے کا جو ادب ہے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر یہ پوری دعا یاد نہ بھی ہو تو اتنا بھی کافی ہے، السلام علیکم یا اہل الدیار۔ تو ایمان والوں کی نیت ہو کہ وہاں جو مسلمان اور ایمان والے مدفون ہیں آپ انہیں مخاطب کر رہے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کر رہے ہیں۔ پھر جس قدر ممکن ہو ان کے لیے دعا اور استغفار کریں، اور ان کے لیے قبر کی طرف منہ کر کے اور قبلے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوں جو کچھ پڑھنا ہو، اور جب دعا کا ارادہ کریں تو قبر کی طرف پشت اور قبلے کی طرف منہ کریں۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں یا سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی پشت قبلے کی طرف اور چہرہ آپ کا قبر کی طرف۔ لیکن جب آپ دعا مانگنے لگے تو پھر آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو اور آپ کی پشت قبر کی طرف۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہاں قبر میں جا کر ان آداب کے ساتھ آدمی یہ اعمال کرے۔ عورتوں کا قبرستان میں جانا، صحیح بات یہ ہے کہ عورتیں قبرستان میں اس میں مختلف رائے ہے، لیکن صحیح اور بہتر یہی ہے کہ جوان عورت کو ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ بڑی بوڑھی اگر جائے اور وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ کرے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ جوان عورت اور خاص طور پہ بے پردہ عورت وہ قبرستان ہرگز نہ جائے۔ ہاں کوئی بوڑھی عورت ہے اور بوڑھی ہے اور یہ اطمینان ہے کہ وہاں جا کر وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور کوئی خلاف شرع کام نہیں کرے گی تو اس کے لیے پھر گنجائش ہے۔ ویسے بھی اگر وہ گھر میں اصال ثواب کر لے گی اور نیکیاں کر لے گی تو زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن یوں آج جس انداز سے قبرستان میں خواتین کا جانا اور وہ بھی بے پردہ جانا اور بالوں کا کھلا ہوا ہونا اور لباس بھی بالکل خلاف شرع اور شریعت کے خلاف ہونا اور پھر وہاں غفلت کا ماحول بنانا، ظاہر ہے اس کی تو کسی طرح بھی اجازت نہیں ہے۔ بڑی بوڑھی عورتیں ہیں اور وہ پردے کے ساتھ اور اس بات پہ اطمینان کے ساتھ کہ وہاں کوئی وہ کام خلاف شرع نہیں کریں گی تو اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے، اور یہی صحیح بات ہے۔ خاص وقت کا کوئی تعین نہیں ہے قبرستان کا، اور قبرستان میں تلاوت صحیح یہ ہے کہ بلند آواز سے نہ پڑھے۔ قبرستان میں نماز پڑھنے کی بھی حدیث میں ممانعت آئی ہے، اس لیے قبرستان میں نفل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کبھی فرض نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئے تو قبرستان سے ایک طرف ہو کر قبریں نمازی کے سامنے نہ ہو، پھر نماز پڑھی جائے۔ اگر مجبوری ہے اور فرض نماز نکل رہی ہے تو پھر آدمی قبرستان سے تھوڑا ہٹ کے کہ قبریں اس کے سامنے نہ ہوں، اس انداز سے وہ اپنا فرض نماز پڑھ لے، اور اس طریقے سے اس کی گنجائش ہے۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ قبرستان میں اس انداز سے جائے اور وہاں جا کر کوئی کام خلاف شرع نہ کرے۔ اصل قبرستان میں جانا ایک تو قبرستان کے لیے، قبر والوں کے لیے اجر و ایصال ثواب ہے،
اور ان کو نیکیوں کا تحفہ دینا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں خود بھی اپنے لیے ایک بہت بڑی، جسے کہیں کہ وہاں ایک نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے کہ یہ وہ منزل ہے جو حقیقت میں کامیابی اور ناکامی کی منزل ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ کس شخص نے کامیاب زندگی گزاری اور کون بد نصیب ہے جو اپنی زندگی میں ناکام ہو۔ اس کی اصل منزل یہ قبر ہے۔ دنیا میں کامیابی ناکامی نہیں ہوتی، دنیا میں کامیابی ناکامی کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو دارالامتحان ہے۔ کامیابی اور ناکامی کی اصل منزل وہ قبر ہے، وہ قبر ہے۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اور آدمی اس خیال اور تصور کے ساتھ وہاں قبرستان جائے کہ اس منومن مٹی کے نیچے یہ کل میری بھی منزل ہے، اور اس خلوت اور تنہائی میں کوئی چیز اگر میرے ساتھ ہو سکتی ہے اور کام آ سکتی ہے تو وہ خالص نیکی ہے۔ اس منومن مٹی کے اندر اور اس اندھیرے اور خلوت اور تنہائی میں کوئی چیز اگر میرے کام آ سکتی ہے تو وہ میری نیکی کی زندگی ہے۔ زندگی بھر کے اعمال، اس کا جو صندوق ہے جو سب محفوظ ہو رہا ہے، وہ صندوق اس منومن مٹی کے نیچے جو قبر ہے وہاں کھلے گا کہ اس صندوق میں زندگی بھر تم نے کیا اکٹھا کیا، اور اس کے اثرات اور اس کا ریئیکشن سامنے آ جائے گا۔ تو یہ ایک سبق ہے اور ایک نصیحت ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قبرستان میں جاتے رہا کرو، ہفتے میں جایا کرو، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں چلے جایا کرو۔ اور اس کے لیے کوئی خاص دن نہیں کہ آپ صرف محرم ہی میں جائیں گے، آپ صرف عاشورہ ہی میں جائیں گے، یا آپ سال میں صرف محرم کے 10 دنوں ہی میں جائیں گے، یا آپ سال میں صرف شب برات ہی میں جائیں گے۔ نا، آپ جاتے رہا کریں، ہفتے میں جائیں، مہینے میں جائیں، اور اس انداز سے جائیں کہ وہاں جسے کہیں کہ اصال ثواب بھی ہو، وہاں ان کے لیے استغفار بھی ہو، اور خود بھی وہاں سے نصیحت لے کے آئیں تاکہ ہمارے دلوں میں نرمی آئے، ہمارے دلوں کی غفلت دور ہو۔ اللہ تعالیٰ بھائی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔